السلام علیکم یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آپ سب لوگ نے پڑھ ہی لیا ہے، جہیز کے متعلق۔ میں اس کے بارے میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ میرے فالوورز اتنے زیادہ نہیں تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں بات کروں تو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کاش میری وجہ سے، شاید میری وجہ سے کچھ لوگوں کی ذہنیت چینج ہو سکے اس بارے میں، اور کچھ لوگ پازیٹیو چینج لا سکوں میں۔ اچھا، مجھے آج سے 4 مہینے پہلے ایک لڑکی کا میسج آیا کہ باجی میری منگنی ہوئی ہے، اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ بائک اور گاڑی دو گے تو ہم شادی کی تاریخ دینے آ جائیں گے، ورنہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھو۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا، تم صاف انکار کر دو۔ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے، تم لڑکی ہو، تم باعث رحمت ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہوا ہے، تم چھوڑ دو ایسے لڑکوں کو۔ ایسے رشتے سے بندہ بہتر ہے تھوڑا انتظار کر لیا جائے۔ کہتی نہیں، ہم لوگ نہیں انتظار کر سکتے، ہم لوگ بہت غریب ہیں، اور ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں جو پہلا رشتہ ہے ہاں کر دو، ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تم لوگ کو۔ جو بھی انہوں نے کہا میں نے اسے سمجھایا، تو میں نے اس کی امی سے بات کی، تو میں نے آنٹی کو سمجھایا، میں نے کہا آنٹی اس طرح نہ کریں، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو آنٹی نے میری بات سن لی، بڑی سویٹ آنٹی تھی، اور اب الحمدللہ اس کی اس دسمبر میں شادی ہے، اور وہ بہت خوش ہے، بہت اچھی فیملی ہے۔ اللہ میاں اس کی قسمت بہت 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 اچھی کرے، زندگی کی ساری خوشیاں ثانیہ تمہیں اللہ میاں دے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جہیز ادھر میں کسی کو صحیح نہیں کہہ رہی، کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، کوئی مذہب نہیں ہے یہاں پہ، میں صرف ایک صحیح اور غلط بات کروں گی۔ اور کیونکہ صحیح کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور غلط کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہمیشہ صحیح ہی ہوتا ہے، بے شک اس کو جس طرح مرضی کہا جائے، وہ صحیح نے صحیح ہی رہنا ہے۔ جہیز دیکھو کہیں ہے ہی نہیں، جہیز سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ یہ سوسائٹی بن گئی ہوئی ہے کہ جہیز دینا ہی دینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کو جہیز دینا ہی دینا ہے۔ تائی کیا کہے گی، نند کیا کہے گی، چاچا کیا کہے گا، چاچی کیا کہے گی، ہمیں کانٹے نہیں ملے، ہمیں سوٹ نہیں ملا، ایک سوٹ دیا، اچھا ایک سوٹ دے دے تو 3 سوٹ دینے چاہیے تھے، 3 سوٹ دے دے تو 6 سوٹ دینے چاہیے تھے۔ یہ سسٹم ختم ہی نہیں ہوتا، یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسا کنواں ہے جس کے اندر جتنا ڈالی جاؤ اتنا ہی ڈلا جاتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو ہم نے اس کنویں کا منہ ہی بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کا منہ ہی بند کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اس کے اندر کوئی چیز جائے ہی نہ، اور کنواں ختم ہی ہو جائے۔ دیکھو، جب ہم کہیں جاتے ہیں کوئی اچھی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز ہم نے لینی ہے تو ہمیں دینی پڑتی ہے۔ دیکھو، اگر ہم بیٹی دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ چاہیے ان سے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں رسپیکٹ چاہیے، ہمیں بیٹی کی خوشیاں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے مہر، ہمیں وہ چاہیے۔ جب ہم اپنی پیاری بیٹی دے رہے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا ایک انسان کو دے دیتے ہیں، تو یہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جہیز، جو لوگ نہیں کر سکتے، سے نو ٹو جہیز۔ ہم لوگوں نے جہیز کا کانسیپٹ ہی ختم کر دینا ہے، بالکل ختم کر دینا ہے۔ ہم آج کی جوان نسلیں ہیں، ہم نے نسل بڑھانی ہے آگے، ہم سے نسل بڑھنی ہے آگے۔ جو پرانے لوگ تھے وہ پرانے ہو گئے، اب ہم ہیں، اب ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگوں نے ان کو سکھانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور غلط ہی غلط ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ ان فیوچر الحمدللہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، میری الحمدللہ بیٹی ہے۔ ان فیوچر اگر اللہ میاں نے مجھے بیٹا دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی، آنے والی بیٹی سے جہیز نہیں لوں گی، ٹھیک ہے۔ میرا بھائی ہے، وہ کالج میں ابھی، میرے ماں باپ آنے والی بیٹی سے جہیز نہیں لیں گے۔ میں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، میں چاہتی ہوں سب یہ سٹیپ اٹھائیں، بے شک چاہے افورڈ کر سکتے ہوں، چاہے افورڈ نہ کر سکتے ہوں، جہیز ختم کر دینا۔ جہیز کا نام ہی نہیں ہے کوئی، جہیز کس کو کہتے ہیں؟ جہیز پتہ ہی نہیں کس کو کہتے ہیں، ہے ہی کوئی چیز نہیں جہیز۔ کیونکہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا، انہوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے، ٹرینڈ کہ ہم لوگوں نے تائی کے 4 سوٹ ہیں، تائی کے اتنے سوٹ ہیں، ساس کو یہ لگانا ہے، سسر کو یہ لگانا ہے، اتنا یہ ہونا چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے۔ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں یار گھر بنانے میں۔ اس کے بعد گھر بنانے، جب بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے اسی گھر کو بیچنا پڑتا ہے، پھر ساری زندگی انسان مقروض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سامان مک جاندہ وا قرضہ نہیں مکدا، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔
ایک انسان کو اس لمٹ تک لے جاتے ہو کہ وہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب میں ساری زندگی جمع پونجی جمع کر کے اس کی شادی کروں گا. اسی لیے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں موسٹلی لوگ خوش نہیں ہوتے. ہم لوگوں نے خوشی لانی ہے، جہیز کو ختم کرنا ہے، تاکہ جب بیٹیاں پیدا ہوں تو دل سے خوشی ہو، انسان دل سے خوش ہو. الحمدللہ اب سوسائٹی بہت چینج ہو گئی ہے، لیکن نچلے طبقے میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں یا سینٹر میں کسی میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے جہیز کا، ہم اچھا جہیز نہیں دے سکیں گے. تو بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگ نے نہیں لینا جہیز. اور پھر کچھ لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو بہت زیادہ نقص نکالتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا یہ. میں دور کیا جانا ہے، اپنے پاس ہی لے آتی ہوں. جب میرے رشتے دیکھ رہے تھے تو لوگ آتے تھے، ٹیبل یوں سیٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھول لگے ہوتے تھے گلدستے میں، پرفیوم چھڑکا ہوتا تھا. آتے تھے 3 گھنٹے بیٹھتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے اور فون کر کے کہہ دیتے جی آپ کی بیٹی کا تو ناک بہت موٹا ہے. ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو ہم کہتے تھے چلے کوئی بات نہیں، ہمیں بھی نہیں اپنی بیٹی کا ناک پسند، جی اللہ حافظ، فون بند کر دیتے. پھر دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا قد چھوٹا ہے. پھر تیسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ لڑکی موٹی ہے، ہمارا لڑکا تو بہت پتلا ہے. دیکھو کسی کو کرٹیسزم نہیں کرنا، کسی کو کرٹیسزم نکال دو. جس کی بیٹی پسند ہے ڈائریکٹ تم لوگوں نے اس کے پاس جانا ہے، آپ لوگوں نے اس کے پاس جانا ہے اور ہاں کر دینی ہے. کرٹیسزم نہیں کرو. اس کرٹیسزم کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے تو بیچارے جگر ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے ڈرتے ہیں کسی کو نکتہ چینی کرنے وقت، کسی کو برا کہنے وقت کہ دنیا گول ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل تو اتنا چھوٹا گول ہے کہ ابھی بولنا ساتھ ہی آپ کے پاس برائی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے جن کے بیٹے ہیں موسٹلی وہ یہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، جن کے بیٹے ان کی بھی شادیاں ہوں گی نا، ان کی بیٹیاں آگے ہوں گی شادی کے بعد، تو جب تک انسان کے اوپر گزرتی نہیں ہے نا، انسان کو سمجھ نہیں لگتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ سمجھ لگنے سے پہلے ہی، گزرنے سے پہلے ہی انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے میں آج آپ سب لوگوں سے وعدہ چاہتی ہوں کہ ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، جو میری جتنی لڑکیاں ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں، جو میرے جتنی ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے جہیز کوئی چیز نہیں ہے، جہیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ہم نے جہیز نہیں لینا ہے. آج ہم یہ قدم اٹھائیں گے ایک ایک کر کے ہم سوسائٹی کو بدل سکیں، کیونکہ ہم نے آگے نسلیں چلانی ہیں. ہم ہیں جنریشن. جو پرانے لوگ تھے اب پرانے ہو گئے، اب جو ہیں ہم ہیں. اور لڑکیاں باعث رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں لڑکی جاتی ہے نا اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا رزق اس ساتھ لے کے آتی ہے. چیزوں سے محبت اور چیزوں سے خوشی نہیں مل سکتی. اگر چیزوں سے خوشی اور محبت ملنا شروع ہونا، اس دنیا میں کوئی بھی اداس اور کوئی بھی غمزدہ، کوئی بھی ڈپریس پرسن ہمیں نظر نہ آئے. تو خوشی اندر ہوتی ہے انسان کی. اچھا کرو، انسان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. جو انسان اچھا کرتا ہے اور اچھا سوچتا ہے نا، اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. اگر برا ہو بھی جاتا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ان دا اینڈ وہ جیت جاتا ہے. اچھائی کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتی ہے، برائی کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. یہ گول دائرہ ہے. اس لیے میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اپنی آنے والی بیٹی سے جہیز نہیں لوں گی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ سٹیپ اٹھائیں، جن کے بیٹے ہیں، جن کی بیٹیاں، ان کو بتائیں کہ جہیز کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں لینا ہے. جو مرضی ہو جائے، کچھ نہیں دینا. صرف ہمیں بیٹی چاہیے وہ جو اپنے 4 کپڑے، اپنے زیورات اور اپنے جوتے لے کے آنا چاہے اپنی ذات کے، خود پہننے کے لیے، وہ خوشی سے لے کے آئے. دروازے کھلے ہیں، گھر آئے، گھر کو سجائے. گھر آنے کے بعد، گھر آئے، ہمارے گھر آئے، کیونکہ وہ ہماری بیٹی ہے نا. گھر آئے، اب جس طرح تم نے اس گھر کو سجانا ہے بیٹی، اب آپ سجا لو، ٹھیک ہے. تو کاش ہم اس سوسائٹی کو بدل سکیں، بیٹیاں جیت جائیں اور جہیز ہار جائے. میں تو بس اتنا ہی کہوں گی. سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سننے کے لیے.